हवाई बातें नहीं ना नहीं करो। इतना एडम, नहीं मैं इतना हवाई तो बात नहीं साबित कर रहा हो हूँ, आप गया मुझसे ना कह रहे हो कि आप मुझे बताओ, आप मुझे यार। थोड़ा बताओ रुक जाओ कि जी जी मोला जी जुट साहब, थोड़ा रुक जाओ मोला जुट साहब। एडम सी, ही इज अग्रीइंग कि मुझे नहीं पता। So बिल्कुल this is how confusing this book is, which is sent for guidance. बेशक, एब्सोल्युटली सॉरी आप साहिल, आप थोड़ा सा मेरे नहीं, आप मेरे वर्ड्स को डाइवर्ट कर रहे हो। मैंने ये कहा नहीं कर रहे। कि आप अल्लाह की फॉर्म की बात कर रहे हो, अल्लाह की फॉर्म की बात कर रहे हो, ठीक है। मुझसे अगर आप पूछो जी कि स्विट्जरलैंड के अंदर क्या सारी जगह बर्फ पड़ी रहती है या घास यार रहती क्या है, जब बच्चों मैंने वाली बात देखा कर नहीं रहे है हो तो मैं यार, कैसे बता सकता हूँ? नहीं बच्चों वाली आप बात कर कर रहे रहे हो, हो। आई एम नहीं, सॉरी, कुरान लेकिन जो आप बोल रहा है लेकिन उसको बताओ ना। यहाँ तो कहो कि हर जगह पे, चलो आप अभी यहाँ पे बैठे रहो, कुरान, किसी और से मैं बात वही करते हैं, अर्ज कोई कर और रहा क्या हूँ कहता है, सर, सुने जरा। सर मैं अहमद वही अर्ज वीडियोस कर जी, रहा हूँ। अहमद वीडियोस जी, अनम्यूट करें। अहमद वीडियो जी, ओके, अहमद वीडियो ने नहीं बोलना। ओके, हमारे पास कौन है? अलामात, अलामात है क्या यार? आपका नाम नहीं पढ़ा जा रहा, बहुत छोटा लिखा हुआ है आपने। एडम जी अल्लामा, बहुत अल्लामा बहुत अपने शुक्रिया मेरे अपने को बहुत मेरे को ज्वाइन करने के लिए। मैं आप लोगों से बात करने को आया। यहाँ पे साहिल जी भी आए, मुन्ना जी भी आए, और कोई को मेरा नमस्ते और सलाम है। आप मोमिन है कि नहीं है? मैं अरे तो पहला भाई एक्स मोमिन था, मुस्लिम फिर अम्मा तो मैं एक्स अल्लामा है मुस्लिम हो गया। आदम यार। कौन है? अल्लामा साहब है, एक्स मुस्लिम है, बाकायदा इन्होंने मदरसे से तालीम जो है पूरी की है। ही इज एन आलिम, नाउ ही अरे इज एन एक्स मुस्लिम। अच्छा, चले, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। एडम जी से कभी मेरे बात नहीं हुआ, आज ये पहला बार है। एडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे कनेक्ट करने के लिए। साहिल जी के साथ आगे मेरे को बात हुआ, और मुन्ना जी है ना, मुन्ना जी के साथ भी मेरा बात हुआ। और बहुत एक्स मुस्लिम है आप इंडियन, लोग जैसा अल्लाह कि ताला को अंसारी गाली क्यों दे रहे हो? अंसारी भैया था। इसके बाद कौन सा भैया मालूम नहीं, उन्हों के साथ, और सचवाला जी के साथ भी मेरा बात हुआ एक टाइम। चले, बेहतरीन हो गया सर, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो यार ये हमारा जो मुद्दा है, अल्लामा भाई आप जिस मदरसे से फारिग हैं, उसमें उस मदरसे के मुताबिक ये जो अल्लाह के हाथ शाथ हैं, इनको फिजिकली तौर पे माना जाता है या मेटाफोरिकल तौर पे माना जाता है? हम जिस मदरसे से पढ़ा है, ये मदरसा है कौमी दारुल उलूम देवबंद का निसाब से चल रहा था। और यहाँ का अकीदा था अशारी अकीदा, और यहाँ के अकीदा पे माना जाता था अल्लाह के जो हाथ, जो जितना भी अल्लाह का बॉडी पार्ट्स का बयान किया जा गया है ना, ये हम्म, सारे के सारे मेटाफोरिकल तौर पर लिया गया। सारे के सारे मेटाफोरिकल तौर पे लिए गए हैं। अब मैं ये आपके ये जो ये बंदा आया हुआ है मौला जट के नाम से, इसे मैं 10 दफा बोल चुका हूँ, या तो मुझे एक्सप्लिसिटली बोल दो ये मेटाफोर है, या मुझे बोल दो कि ये फिजिकल है। बीच का रास्ता नहीं है, क्योंकि आपके पास दो ही फिरके हैं और दो ही चीजें हैं, या तो मेटाफोर बनाओगे या फिजिकल लेकिन बनाओगे, एडम, तीसरी कोई चीज नहीं या बन सकती। बीच पे कोई रास्ता एडम नहीं, जैसा कि अल्लाह ने कहा ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक। इधर भी नहीं उधर भी नहीं, मध्यम दरमियान में घूमने वाला कोई फिरका नहीं हो सकता। बेशक। एडम जी साहिल एडम भाई। एक पॉइंट सिर्फ मुझे एक ऐड करना है कि अगर कोई मेटाफर कहता है तो उसके लिए दलील चाहिए भाई। हाउ यू कैन अलाउ समवन टू जस्ट अग्री कि भाई ये मेटाफर है? सर वो कोई कतई मसला नहीं है ना। दलील होना चाहिए उसके ऊपर। हाँ हाँ, उसके लिए चलेंगे हम उनके साथ आगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये मौला जट है, पिछले आधे घंटे से मैं से यही कह रहा हूँ, भाई किसी एक चीज को पकड़ना, मे बी में क्यों चल रहा है? मे बी में कोई चीज हाँ, नहीं चल मे बी सकती, पे नहीं होता है। बिकॉज ये यहाँ देवबंदी हजरत ने दलील करते हैं, ये बंदा ने जिस आयत से दलील दिया, वो मिन हुन्ना आयतुम मुहकमातुन व उखरा मुतशाबिहात हम्म, फअम्मल लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊना मा तशबह अलैहि। ये लोग कहते हैं अल्लाह का हाथ का बयान है ना, बॉडी पार्ट्स का बयान है ना, ये सारे के सारे आयत मुतशाबिहात है। मुतशाबिहात है, ठीक है, लेकिन मुतशाबिहात का माना होता है जिसका कोई मतलब हमें 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 मालूम नहीं। मालूम नहीं है, लेकिन बात वही है ना, तो फिर इसको मेटाफोर में लेके जाएंगे ना। इसीलिए मैंने कहा आपके पास जो मेन दो ही पार्ट्स है ना, या तो मेटाफोर में आओ या नॉन मेटाफोर में आओ, तीसरा नहीं है। रूल नंबर वन, आस्ट्रो कहते हैं रूल नंबर वन, मोहम्मद इज ऑलवेज राइट, इफ आई एम रॉन्ग रेफर टू रूल नंबर वन। एग्जैक्टली दैट्स द होल पॉइंट।
تو آپ کو کسی ایک پوائنٹ پہ کھڑا ہونا پڑے گا, نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن از ون آف دا موسٹ سلی بکس ان دا ہسٹری آف سلی بکس. اچھا مولا جٹ جی, جی مسٹر جٹ صاحب, جی 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 آپ کسی بھی ایک مدعے پہ نہیں کہہ رہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے متشابہات دے دی ہیں, اتنا عجیب سی بات کر دی ہے. وائی وڈ اللہ ڈو سچ اے تھنگ ود ہیومنس؟ کیوں کرے گا وہ ہیومنس ایسی زیادتی؟ کیا مسئلہ ہے اگر کہ اس آپ نے, کو ایک چیز اللہ نے اتنے ایک نبی بنایا, اس کے اوپر اتنی مصیبتیں بھی ڈلوائیں, سارا کچھ کیا, اینڈ میں آپ کو متشابہات دے کے بھاگ گیا, کیوں؟ کیا ہم اس پوائنٹ پہ ایگری کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے بکس آف رولز ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے؟ نہیں, میں اس پہ ایگریز نہیں کر رہا ہوں, ہرگز نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر کہے کہ یہ صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, نہیں ہے ایسی, میں نے ابھی آپ کو دکھائی تو تھی سر. نہیں ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کچھ نہیں لکھا ہوا وہاں پہ. واپس چلے جاتے 3 سال پہ, آپ محکمات کھیل کیا لیں اس کے ہوتی ہیں اوپر. سر؟ محکمات کیا ہوتی محکمات ہیں؟ کیا ہوتی ہیں سر؟ ایبسلیوٹلی کلیئر. محکمات کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہو. ایبسلیوٹلی کلیئر. یہ دیکھیں کوئی ٹرانسلیشن دیکھ, وہی کچھ ایسی آیتیں ہیں, اصل میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں, بس بات ختم. اور محکم آیتیں ہیں, یعنی کہ ایبسلیوٹ آیتیں ہیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات نہیں ہے, ایبسلیوٹ آیتیں ہیں, آرڈرز کلیئر ہیں نا آیتیں ہیں, بھائی آرڈرز ہیں نا. آرڈرز. کلیئر کا مطلب ہے آرڈرز ہیں, محکمات ہیں. اوکے حکم آرڈرز ہیں, کیا ہوتا ہے میں آپ سے اوکے یس کروں؟ آرڈرز ہیں. تو اچھا مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ متشابہات آیتیں ہیں, کریکٹ؟ بالکل. اوکے, مجھے بتائیں کہ اللہ نے محمد کے اوپر اتنے فرشتے بھیج کے پورا قرآن نازل کرایا, اللہ کو اتنی اسٹوپڈ آیتیں دینے کی کیا تکلیف تھی, کیا ضرورت تھی, جن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا 14 سال Who میں am بھی؟ I to That's what I'm asking comment on you. that? That is exactly what I'm asking you. کہ اس کی لیکن کیا یہ میرے ضرورت ایمان تھی کا کہ پارٹ نہیں ہے نا. اتنا آپ ہے, کیونکہ جی بولیے. قرآن ہے, سوری. قرآن ہے, اس کی ایک آیت ہے جس سے آپ چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. Hence my question, why would a God do such a silly thing کہ وہ اتنی آیتیں بھی دے اور پھر اس میں 80% کو متشابہات میں رکھ دے؟ بھائی اللہ Give ہے, one logical answer. ایک بلیف سسٹم ہے نا, ایک بلیف سسٹم ہے. آپ ایک رائٹر کو بولتے ہو کہ آپ نے بک آف کیسے لا رکھ رہے ہیں چیپٹر نا, کیوں لکھا؟ کیسے رکھ رہے ہیں یا دیکھیں آپ سٹریم کر رہے ہو نا, آپ اس سٹریم کے اونر ہو, کیا میں آپ بھائی, کو ڈکٹیٹ کر کیسے سکتا ہوں رکھ کہ رہے بھائی ہیں آپ نا ان سے؟ بھائی, اسٹریم کی بات نہیں ہے, ایک گاڈ کی بات ہو رہی ہے یار, جس میں نے کائنات بنائی ہے. ایڈم جی میں سر اس آپ کا ہیومن آنسر دیتا لاجک ہوں. گاڈ پہ اپلائی کر رہے ہو. میں آنسر دیتا ہوں ملا جٹ صاحب. سی, اگر آتھر یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ بک گائیڈنس کے لیے, جسٹ I'll give one example, small example, تاکہ شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے. ایک اسکول کی بک ہے, ایک آتھر جو ہے وہ اسکول کی کوئی ایک اسٹینڈرڈ ہے, اس کے لیے بک لکھ رہا ہے. اگر وہ اس کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہے, اس میں وہ ایسی چیزیں لکھ رہا ہے which cannot be understood by anyone, by the teacher or the student, that means he is illogical, he is stupid. وہ اگر بچوں کو سمجھانے کے لیے بک لکھ رہا ہے, everything has to be clear. There cannot be doubtful things which no one can understand. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ کتاب جو ہے, جو یہ کہتی ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اگر اس میں ایسی باتیں ہیں, illogical چیزیں ہیں, اس میں حروف مقطعات ہے, no one knows the meaning, that means the writer, the author is a stupid person to say that this book is for the guidance. And that is why وہی Allah is ہم آپ handicap. سے پوچھ رہے ہیں, give us one logical answer why this book which says that this book is for guidance should have something which is doubtful or something which cannot be understood. One logical answer. اور یہ ہم لوگ 2 سال سے پوچھ رہے ہیں, ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا. ساحل صاحب دیکھیں, آپ ان لاجیکل کہہ رہے ہیں, آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, یو ہیو اے رائٹ ٹو اٹ, میں نہیں کہوں گا آپ, بٹ آپ کی ڈیفینیشن ہے نا. میں نے اس لیے کہا یہ تھا آپ کی شاید بہت پہلے انٹرپریٹیشن ہے کہ نا. یہ بندہ جو ہے اتنی بڑی جلیبی ہے مجھے نہیں, میں جلیبی میں بڑی کلیئر اسٹریٹ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی فار اے مسلم جس کا ایک بلیف سسٹم ہے, یہ جس سوال میں نہیں ہے, اللہ سپریم ہے. سوال کیا ہے کہ اللہ سر ایک جی ہدایت اس کی کا کتاب میں آنسر ہے, متشابہات کیوں ڈالے گا؟
یہ سوال ہے. بھائی وہ ایک آتھر ہے, اس نے ایگزامپلیفائی کرنے کے لیے چیزیں ڈال ایگزیکٹلی دی. بیکاز اس ہی کے از اندر ہینڈیکیپ. اس کو پتہ ہی نہیں تھا. He is a handicap. He is spiritually handicapped. He is knowledgeably handicapped. He is handicapped in every single sense of human logic. Allah is handicapped. That's what ایگزیکٹلی my بٹ stream is all about. اللہ ہر سر سینس کے مطابق ایک ہینڈیکیپ ہے. دی ہیومن لاجک کیونکہ از اللہ ہاؤ. اگر ہینڈیکیپ نہ ہوتا, وہ ایکسپلسٹ ورڈز کا استعمال کر دیتا, تو آپ کو آج یہ ین یپے نہ ہوتے. اللہ از ہینڈیکیپ. وہ اپنی بات بھی صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتا. اس کو متشابہات دینی پڑ گئی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طریقے سے جسٹیفائی کروں اپنی اسٹوپڈ ورسز کو. سو اس نے پھر یہ والی آیت نکال دی تاکہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے. لہٰذا اللہ از ہینڈیکیپ. اس کو لینگویج کا بھی نہیں پتا کہ اس نے لینگویج کیسے استعمال کرنی ہے. دس از دا ٹائٹل آف مائی اسٹریم. آپ نے پروف کر دیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. چلیے ٹھیک ہے, آپ اگین یو کین انٹرپریٹ. میں آپ کی بات کو کر رہا ہوں. آپ نے آئی کہا کین ہیومن انٹرپریٹ. لاجک. مجھے یہ بتائیے اگر اللہ فزیکل نہیں ہے تو اللہ کا عرش جو ہے میں جس کے پہلے کا اوپر جواب آپ کو دیتا ہوں آپ کی استوا بات کیا سے. ہوا ہے, وہ پانی کے اوپر کیسے ہے؟ یہ بھی متشابہات ہے. میں آپ کی بات پہلی یہ بھی بات کا جواب دے دوں, میں متشابہات اس ہے. پہ آ جاتا ہوں. یہ بھی میں متشابہات ہے. پہلے آپ کا پہلے ایک بتائیے یہ سوال بھی تھا, مجھے جواب متشابہات ہے. ایک سیکنڈ سوری. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام کانا, یہ سوری اس کا ترجمہ کھولتے. اللہ وہ ہے جس نے خلق کیا سماوات کو اور زمین کو 7 ایام کے اندر, اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے. الالماء. یہ بھی ٹھیک ہے, میٹافور ہے نا. کیا پانی کی فارم ہو سکتی ہے؟ کیا پانی پلازما فارم میں ایگزسٹ نہیں کرتا؟ جس بھی ہاؤ فارم میں ہاؤ یو ایگزسٹ شور. کرتا ہے پانی پہ اس کا میرا عرش ہے نا. پوائنٹ یہ ہے سر میرا پوائنٹ یہ ہے, ہیلو آپ اس کو ہیلو سر ڈونٹ بی آپ سلی. نے کیا نہیں آئی ایم ناٹ اس بینگ کا سیلی, سوری. عرش دیکھیں پانی آپ, کے اوپر ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ہو. بہترین. آپ نے تو دیکھا اس کا مطلب ہے اللہ جو میں نے دیکھا نہیں, قرآن کہہ رہا ہے, مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں, اللہ کہہ دیکھ رہا نہیں تھا سکتے. کہ سر He is a person جو کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا. اتنی بکواس بات ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ پردے کے پیچھے مر جائے گا اور مر گیا ہوا بیسیکلی. اور کس بلیف انشاءاللہ سسٹم کا گاڈ نظر میں آیا, in the اللہ next نظر میں 20 آتا years ہے؟ وہ مر جائے گا. اعظم بات صاحب یہ ہے سر, کہ اللہ کا عرش پانیوں کے اوپر ہے. اٹ مینز اللہ استوا ہے عرش کے اوپر. مجھے بتائیں اللہ بڑا ہے یا اس کا عرش بڑا ہے؟ آپ اگر ایک ٹاپک پہ بات مجھے جواب دینے کیا دیں, اس اللہ کو آگے بڑا جم ہے کریں. یا اس کا عرش بڑا ہے؟ آپ کو ثابت کر رہا ہوں میں چیزیں. اللہ بڑا ہے یا اس کا عرش بڑا ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ مائی بلیف سسٹم؟ چلے مجھے یہ I am بتائیں. asking you, is Allah bigger than his arsh یا عرش bigger than Allah? اللہ از بگر دین دا عرش. اللہ is bigger than the arsh. تو اللہ جب اپنے عرش پہ استوا ہے نا, تو وہ عرش سے باہر نکل کے گر رہا ہے. اس کی پٹھی جو ہے, اس کے چتر جو ہے, وہ چاروں سائڈوں سے باہر گرے ہوئے ہیں. سوری, So اللہ جو لاجیکل ہو رہے ہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ. اللہ جو ہے وہ ایک فیٹ بندے کی طرح ہے کہ اس کے جو چتڑ ہیں وہ اس کے اوپر سے باہر نکلے ہوئے ہیں, باہر گرے ہوئے ہیں. Is this your Allah? Let me show you how your Allah looks like then. اگر اس کا عرش چھوٹا اور اللہ بڑا, he looks like this. اس کے چتر باہر نکلے ہوئے ہیں اس کے عرش میں سے, بیکاز آپ کے مطابق اس کا عرش جو ہے وہ اس طریقے کا بندہ ہے. یہ اس کے چتر باہر ہیں. سو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا عرش چھوٹا ہے اور اللہ اس سے بڑا ہے, اور اللہ نے اپنے آپ کو اپنے عرش پہ استوا کیا ہوا ہے, تو اللہ جو ہے اس کے چتر جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں. دس از ہاؤ آپ کا اللہ دکھتا ہوگا اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کریں. چلیں ٹھیک ہے, آپ am I allowed to speak? سر سپیک کریں, ہم میٹافور میں رہ رہے ہیں اس وقت. جی بالکل بالکل. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ ہیومن لاجک کے اوپر آپ گاڈ کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایک فزیکل فارم دے رہے ہیں. اس نے ہمیں خود بتایا قرآن کے اندر. نہ بتاتا تو ہمیں نہ پتہ لگتا, ہم بحث ہی نہ کر رہے ہوتے. اگر وہ اس چیز کو نہ دکھانے کی کوشش کرتا, اپنے عرش کے بارے میں نہ بیان کرتا, اپنی کرسی کے بارے میں نہ بیان کرتا, ہم یہ بات ہی نہ کرتے. اس نے بیان کیا ہے, اس نے دنیاوی لینگویج کو یوز کیا ہے, میں نے نہیں کیا, اس نے کیا ہے. اس نے اس دنیا کی لینگویج کو اور اس دنیا کے آبجیکٹس کو یوز کر کے اپنے آپ کو بیان کیا ہے. ہمارا قصور نہیں ہے, نہ کرتا ہم نہ بات کرتے. کیوں کیا اس نے؟ ٹھیک ہے, میں آپ نے مجھے بولنے نہیں دینا, میں دوسرے پوچھ رہا ہوں. یہ جو آپ نے تصویر دکھائی ہوئی ہے سامنے, دس فیٹ پرسن سٹنگ آن اے چیئر, کیا یہ برا ہے؟ ڈو یو تھنک از اے بیڈ پرسن اور از ہی بیڈ bad ہے, good ہے, I don't اور care. از ہی illogical?
I don't care. آپ کر رہے ہیں نا, آپ ایک باڈی شیم کی ایگزامپل دے کر بیڈ اینڈ گڈ اس آپ وقت کر بات رہے ہیں نہیں ہو باس, رہی. میں نہیں میں کر اس وقت نہیں پوچھ رہا کہ اللہ بیڈ ہے, اللہ شیطان ہے, کہ اللہ رہا. ایوان ہے, اگر کہ ایسا اللہ بھی کیا ہے, ہے. بالفرض ایسا بھی ہے, چلیں ایسا بھی ہے, اس میں کیا برائی ہے, مان لیا یہ کس جو آپ چیز نے کا برائی دکھائی ہے؟ ہوئی ہے پنک پرفیکٹ شرٹ ایک بندہ, پرفیکٹ, کیونکہ اللہ کا عرش جو ہاں ہے وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اب ہم پہ ایک ٹاپک سے چلیں, آپ آگے پہ ہاں آ جائیں. میں وہی بتانے لگا ہوں, آپ اللہ فزیکل کیسے ہے. سنیں اس ڈونٹ چیز گیو کو. دا سے ٹائم ٹو رسپونڈ. ایڈم جی ایڈم یہ بول رہے کہ اس میں برائی کیا ہے. برائی یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے مکان کا مجبور ہے, محتاج ہے, ہینڈی اسی کیپ لیے ہے, جو آج کا ٹاپک ہے. ایگزیکٹلی میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا, کیونکہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. ہینس اللہ کا عرش سے اللہ بڑا ہے, اللہ اس عرش سے باہر نکل کے ڈہ رہا ہے, 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. ہینس اللہ ایک فزیکل آبجیکٹ ہے جس کا وزن اتنا ہی ہے کہ اس کو 8 فرشتے عرش سمیت اٹھا سکتے ہیں. This is the physical limitation of Allah. He is on his arsh with 8 فرشتے جو کہ اس کے عرش کو اٹھا کے رکھے. That's it. کیا آپ نہیں جانتے کہ قرآن کے اندر اللہ خود So کہہ رہا ہے کہ what's اس کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اچھا تو چلیں یہاں آپ کی بات یہاں مان لیتا ہوں, بیکاز اس میں کیا مسئلہ ہے, تھینک یو. what's the اللہ ہینڈی problem in کیپ ہو that? گیا. That's نہیں it, that's it. اللہ از ہینڈی نہیں کیپ. نہیں, ایک سیکنڈ, اللہ از ہینڈی کیپ. وہ سیلف سسٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ جس دن وہ فرشتے مریں گے اللہ کا عرش گر جائے گا. کیونکہ اللہ ایک فزیکل آبجیکٹ ہے, لمیٹڈ ہے, کنفائنڈ اینڈ اسپیس کے اندر, 7ویں آسمان کے اوپر, لمیٹڈ ہے اپنے عرش کے اوپر, جس کو 8 فرشتے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک فرشتہ مر گیا, اللہ کا فرش گر گیا. اچھا چلیں ایڈم, آپ لیٹس ڈو صرف ون ایک تھنگ, بیکاز ملا کافی جٹ ٹائم آپ جی کا میں نے لے لیا, ملا لیٹس جٹ ایگری جی ٹو ملا ڈس ایگری. جٹ جی 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 ملا بتائیے, جٹ جی جی سنو, جی بتائیے. صرف آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دو, دین یو نو ہم کو آپ سے پھر آگے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف کیونکہ آپ کہہ رہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ صرف یہ سٹیٹمنٹ دے دو کہ اللہ مکان کی حاجت ہے اللہ کو. Why do I need to give this statement? بیکاز یو آر ٹیلنگ اٹس نارمل. مطلب آپ کر رہے ہیں, میں نے آپ کی بات کو, کیونکہ بیکاز آپ جو میں بولنے لگتا ہوں آپ انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو, میں نے کہا کہ اگر یہ بھی ہے تو واٹس دا پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ آپ اس اس سے میں یہ فزیکل ثابت فارم ہوتا ہے دے کہ رہے ہیں. اللہ کو مکان کی حاجت ہے, ساحل بھائی, کریٹڈ تھنگ کی سر حاجت میری ہے, بات سن, یہ ثابت سر ہوتا ہے. میری ایک بات سن لیجیے, میں ایک اللہ کا عرش بات کر رہا تھا. کریٹڈ ہے کہ انکریٹڈ ہے؟ یہ کانٹراڈکٹ کرتا ہے سورۃ الاخلاص کا قل هو اللہ الصمد کے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد کے خلاف. کیونکہ یہاں پہ ایگزیکٹلی اللہ الصمد پہ کہا گیا. صمد کا معنی ہوتا ہے اللہ بے محتاج ہے. اگر اللہ بے محتاج ہے تو اس کو مکان کا حاجت کیوں پڑتا؟ اللہ بے محتاج ہے تو اس کا عرش کا اٹھانا کے حاجت کیوں پڑتا؟ اللہ اگر بے محتاج ہے تو اللہ کو ہاتھ کے ذریعے سے آدم کا بنانے کا کیا ضرورت پڑتا؟ کن فیکن, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. اللہ جب کوئی چیز پیدا کرنے کا بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہہ دیتے, یکن کہنے کے آگے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اتنا سارے چیز کا ضرورت اللہ کو کیوں پڑتا؟ پھر اللہ صمد کیسا ہوا؟ دیکھیں کوئی پوائنٹ ہے, we are discussing ہم ایک بلیف سسٹم پہ بات کر رہے ہیں اور پھر ہم اس میں لاجک لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو آپ بلیف سسٹم پہ بات کریں یا بالکل لاجیکل ہو جائیں. بالکل بلیف سسٹم پہ بات کر رہے ہیں. بلیف سسٹم میں ہی یہ کنٹراڈکشن ہے, اسی کی وجہ سے پرابلم ہے. اللہ نے کیوں بولا کہ اس کا عرش جو ہے وہ 6-8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ دیکھیں آدم بھائی, the point is, اللہ عرش, یار دیکھو پوائنٹ از سمپل. یار تم سمجھنا نہیں چاہ رہے ہو, جلیبی پہ جلیبی بنائی جا رہے ہو, اور آئی ایم ٹائرڈ ناؤ. سمپل سی بات ہے, اگر اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, آپ نارملی سوری ایڈم اگر اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے تو اس کو عرش پہ استوا نہیں ہونا چاہیے, اس کا عرش پانیوں پہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا عرش 6 فرشتوں کو اٹھایا نہیں ہونا چاہیے. یہ والی چیزیں اگر اللہ قرآن میں نہ ڈالتا, آج ہماری یہ والی بحث ہی نہ ہوتی. کیوں ڈالی اللہ نے؟ اوکے دیکھیں ایسے کرتے ہیں, لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. اس کو تھوڑا کنکلوڈ کر لیتے ہیں. میں نے بہت ٹائم آپ لوگوں کا ضائع کیا, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ پیشنس. ایک چیز جو میں پوائنٹ کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں ساری ڈسکشن کو سائڈ پہ رکھ کے, جب آپ بلیف سسٹم میں جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو لاجیکلی انٹرپریٹ کرتے ہیں, دین quote me one religion or a belief system that is logically correct. If not, بھائی لاجک پہ کوئی نہیں کر رہا, قرآن کی اپنی آیتوں پہ کر رہے ہیں. لاجک پہ کر رہے ہیں نا سر, قرآن کی اپنی آیتوں پہ کر رہے ہیں. نکال رہے ہیں نا ایڈم, آپ قرآن سے نکال رہے ہیں نا. کنٹراڈکشن قرآن کی آیتوں میں ہے نا بھائی, کیوں دی ہیں اللہ نے کنٹراڈکٹری آیتیں؟
क्यों मैं दी आपको है? फिर आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे, मैं या पॉइंट आप आपका समझ बिलीफ रहा हूँ, सिस्टम पे रहें, मैं ठीक है? आपका आप पॉइंट मेरे समझ अब रहा हूँ। मुझे अगर आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स दे दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। 30 सेकंड आपको दे दिया, आपने कह दिया है, लेकिन वही उसका आप बार बार ठीक एक है, चीज को रिपीट करते रहेंगे तो सच्ची नहीं हो जाएगी। मैंने ठीक है यहाँ सर, पे आप एक लॉजिक के काम ऊपर, कर रहे हैं, देखो हम लॉजिक पे बात नहीं कर रहे, कुरान के अंदर रहते हुए कुरान के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? कुरान से बाहर जाके बात नहीं कर रहे, आप कुरान कुरान के की अंदर आयत को रहते हुए पिक बात कर करके उस रहे पे हैं कि लॉजिक अगर अप्लाई कर रहे अब हैं। आपका बिलीफ आप सिस्टम कुरान, क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, कहाँ से आया? मैं बात कर लूं सर आपका प्लीज? बिलीफ कहाँ से आया भाई? कुरान से आया ना? मेरा बिलीफ कुरान से आया। अच्छा ओके, मुझे बताइए, एक अब हिंदू मुझे का बताएं अगर बिलीफ कहाँ से कुरान आता से है? आया गीता से है, आता है? सुनो 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 सर, कुरान से सुनो अगर सुनो आया सुनो, है तो कुरान में ये प्लीज भी सर, लिखा है, 1 सेकंड सुने सुने, कुरान सर, से अगर प्लीज, आया है तो कुरान में हम्बल ही हम रिक्वेस्ट सर। दिखा रहे हैं कि आपका बिलीव ये है कि अल्लाह एक लोकेशन के ऊपर लोकेशन का मोहताज है, क्यों नहीं मान रहे? सर बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं आप मैंने कहा ना, एट दिस पॉइंट लेट्स एग्री टू डिसएग्री। आप फिर वही अगर बात, हिंदू मजहब पे बात करेंगे तो उसकी मैं हिंदू हूं उसमें नहीं, भी उस पर आप बात कैसे गीता करूंगा? सर मैं एक पॉइंट कर रहा हूँ, मैं हिंदू पे बहस नहीं कर रहा, मैं आपकी एक पॉइंट को लेकर फिर चल रहा जब हूँ। मेरे से आप बात कर रहे हो, मुझसे बात करो। ओह माय गॉड, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना सर। आप मुझे प्लीज काइंडली अलाउ मी 30 सेकेंड्स टू पुट अप माय आर्ग्यूमेंट। आप उसको फिर काउंटर कर लीजिएगा। अब मैं ऑलरेडी आपके हक में आपके में फॉरफिट कर लेता हूँ, जस्ट लेट मी पुट इन माय आर्ग्यूमेंट। एज लॉन्ग एज यू टॉक अबाउट समथिंग जिसका मेरे को पता है, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। सर आई डोंट एम नॉट पुट गोइंग टू टॉक समथिंग फ्रेंच जिसका विद मेरे यू, को पता नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू पुट फ्रेंच विद यू। मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूँ, हम इतनी देर से कर क्या रहे हैं। अगर आपने कुरान पे इस्लाम पे बात करनी है तो ऑब्वियसली आप उसका जो बिलीफ सिस्टम के आर्गुमेंट्स हैं वो कुरान से लेंगे और उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। अगर हम नहीं क्रिश्चियनिटी पे लॉजिक बात अप्लाई कर करेंगे तो रहा भाई, लॉजिक कुरान ही और ऐसा कर होती रहे लॉजिक, हैं ना है। सर, ये तो मैं आप कर रहे हैं लॉजिक ना। अप्लाई नहीं कर रहा, देखो मैं कुरान की 2 आयतों को प्रेजेंट कर रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं दोनों में से सच्ची कौन सी है। दैट्स इट, आई एम नॉट अप्लाइंग लॉजिक। लॉजिक होती है कि मैं अपने पास से हुज्जत क्रिएट करूं, मैं लॉजिक तो अप्लाई नहीं कर रहा अभी। आई एम सर इससे आस्किंग यू, पहले 45 आयतें मिनट्स 2 आयतें एक दूसरे के ऑपोजिट क्यों चल रही हैं? ये फिर वही बात, अभी सॉरी एक और साहब थे जो बात कर रहे थे साहिल भाई के अलावा, कि वो ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है। अरे दिस इज यार वो कॉल्ड लॉजिक। लॉजिक नहीं है, उसने भी कुरान बोला है। क्या अल्लाह समद है? हाँ है। अगर समद है तो वो अर्श पे क्यों है, और उसका अर्श जो है वो 6-8 फरिश्तों ने क्यों उठाया हुआ है? मकान का दिस इज मोहताज नॉट, क्यों है? हाँ दिस इज नॉट लॉजिक, दिस इज 2 आयतें, इनको अब एक्सप्लेन करें। सॉरी, समझ के मायने क्या होते हैं? ये है कॉन्ट्राडिक्शन का बेनियाज। बयान है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम पे बताया, काल अल्लाह ताला लौ कान मिन इलाहिन गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। कुरान के बारे में बताया गया, अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इलाह के तरफ से नाजिल होता तो वहां पे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाता है। तो हम तो कुरान जब रीड करते हैं तो हजारों कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे मिलता है। जैसा पे अल्लाह ताला ने कहा, खतम सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये लोगों को आप डराओ या ना डराओ बराबर है, इन लोग वो लोग ईमान नहीं ले आएगा। फिर दूसरा एक जगह बताया, उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ा। अल्लाह के रास्ता पे लोगों को बुलाओ। उधर कह रहा है बुलाओ या ना बुलाओ वो ईमान नहीं लाएंगे। उधर कह रहा है कि उन्हों को अल्लाह के रास्ता पे बुलाओ। ये फजूल बात क्यों है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? हजार बहुत हजार अच्छा जबरदस्त पहली पॉइंट कॉन्ट्राडिक्शन। बताया, बहुत जबरदस्त समत का पॉइंट बताया मतलब आपने। समत का मतलब बेनियाज होता है। आप इसका बेनियाज, मतलब जो मुझे बता रहे बेनियाज, थे वो यस डिफरेंट था। बेनियाज, बेनियाज का जो मतलब कि, होता है हाँ, जो जो सर कि अभी किसी चीज का दूसरे साहब मोहताज बात ना कर हो, रहे थे। जो किसी नहीं चीज का सर, मोहताज ना हो। बेनियाज का मतलब होता है कि उसको किसी चीज से गर्ज नहीं है, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन परफेक्ट, समबॉडी। एग्जैक्टली। तो भाई फिर वो अपने अर्श का डिपेंडेंट क्यों है? वो उन 8 स्पेस फरिश्तों का का डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्यों है क्यों है? जिसने जिसने अर्श संभाला हुआ है? वो सर मैं इस्तवा अगर एक अलल मोटा अर्श सा क्यों आदमी है? अगर मैं एक मोटा सा आदमी हूँ और मैं एक छोटी सी फटी पे बैठा हुआ हूँ या पीढ़ी पे बैठा हूँ, तो क्या मैं पीढ़ी का मोहताज हो गया यार? कम ऑन एडम, थोड़ा सा एग्जैक्टली ओ आप फिर भी मोहताज माय है, गॉड, गिर जाओगे नहीं नहीं तो यार। यस आप। यस, अगर पीढ़ी हटा दूंगा तुम जमीन पे गिर जाओगे। तो मैं खड़ा हो जाऊंगा यार। ये तो यार ये क्या ऑनेस्टली खड़े होने बेवकूफ के लिए शख्स है भी यू यार। रिक्वायर स्पेस। आप खड़े आपको होने मैं के फिर लिए वही भी, बात कर रहा हूँ। मौला जुट साहब, खड़े होने के लिए भी यू रिक्वायर स्पेस। चले आने का, मैं इस टॉपिक के ऊपर इट्स बीन टू गॉट अ लॉन्ग टाइम, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। चले भाई, मैं सिर्फ जो ओके, लास्ट बार थैंक करके यू, आई थैंक यू।
ابھی بھی لاسٹ بات رہتی ہے لاسٹ how stupid he اگری can be yaar. ڈسگری یار میں وہی کہہ رہا تھا یار ساحل اتنے لوگ پیچھے سو کے جڑے ہوئے تھے میں کسی اور مومن کو لینے لگا تھا آپ نے کہا تھا رہنے دو اس کو ابھی پرابلم یہ ہے کہ بہت پہلے مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ اس بندے کا دماغ جو ہے نا اس کے گھٹنوں سے بھی نیچے ہے